ٹاپ سٹی کیس کیا ہے؟ 8 نومبر 2023 کو ٹاپ سٹی ہاؤسنگ پروجیکٹ کے مالک معیز احمد خان نے سپریم کورٹ میں ایک درخواست دائر کی۔ درخواست میں انہوں نے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید پر اختیارات کا غلط استعمال کرنے کا الزام لگایا۔ درخواست میں الزام لگایا گیا کہ 12 مئی 2017 کو جنرل فیض حمید کے کہنے پر ISI حکام نے سٹی آفس اور ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کے گھر پر چھاپا مارا تھا۔ چھاپے کے دوران ISI کے اہلکاروں نے گھر سے سونا، ہیرے اور رقم سمیت قیمتی اشیاء ضبط کی۔ درخواست میں یہ بھی کہا گیا کہ فیض حمید کے بھائی سردار نجف حمید نے بھی بعد میں مسئلہ حل کرنے کے لیے ان سے رابطہ کیا۔ درخواست میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ جنرل فیض حمید نے بعد میں ذاتی طور پر اس مسئلے کے حل کے لیے ان سے ملاقات کی، جس میں انہوں نے یقین دہانی کرائی کہ چھینا گیا کچھ سامان واپس کیا جائے گا، تاہم 400 تولہ سونا اور نقدی واپس نہیں کی جائے گی۔ درخواست گزار نے یہ بھی الزام لگایا کہ ISI کے اہلکاروں نے 4 کروڑ روپے کی نقدی چھین لی۔ ISI کے ریٹائرڈ بریگیڈیئر نعیم فخر اور ریٹائرڈ بریگیڈیئر غفار نے مبینہ طور پر درخواست گزاروں کو 4 کروڑ نقد ادا کرنے اور کچھ مہینوں کے لیے ایک نجی چینل آپ ٹی وی نیٹ ورک کو سپانسر کرنے پر مجبور کیا۔ درخواست کے مطابق ISI کے سابق عہدیدار ارتضی ہارون، سردار نجف حمید، وسیم تابش، زاہد محمود ملک اور محمد منیر بھی ہاؤسنگ سوسائٹی کے غیر قانونی قبضے میں ملوث تھے۔ یہ کیس سپریم کورٹ پہنچا تو سپریم کورٹ کا کہنا تھا کہ الزامات انتہائی سنگین نوعیت کے ہیں اور اگر درست ہیں تو بلا شبہ وفاقی حکومت، مسلح افواج، ISI اور پاکستان رینجرز کی ساکھ کو نقصان ہوگا، لہٰذا ان کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ جنرل فیض حمید کون ہیں۔ پاکستان آرمی کی تاریخ میں وہ افسران انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں جو 2 مختلف کورس کے کمانڈر رہے ہوں۔ گزشتہ 75 سالوں میں صرف 11 لیفٹیننٹ جنرلز نے 1 سے زائد کور کی کمان کی اور بلوچ ریجمنٹ سے تعلق رکھنے والے لیفٹیننٹ جنرل فیض حمید ان میں سے ایک ہیں۔ چکوال سے تعلق رکھنے والے فیض حمید اپنے کریئر میں بطور بریگیڈیئر راولپنڈی میں 10 کور کے چیف آف سٹاف کی حیثیت سے کام کر چکے ہیں۔ بطور میجر جنرل انہوں نے پنو آکل ڈویژن کے جنرل کمانڈنگ آفیسر کے طور پر کام کیا اور اس کے بعد تقریباً 2.5 سال وہ ISI کے کاؤنٹر انٹیلیجنس ونگ کے سربراہ رہے۔ اس عہدے کو DGC کے مخفف سے جانا جاتا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل بننے کے بعد 2 ماہ کے لیے انہوں نے بطور ایڈجوٹنٹ جنرل کام کیا اور 2019 میں انہیں ISI کا سربراہ مقرر کر دیا گیا اور وہ 2 سال سے زائد عرصہ کے لیے اس عہدے پر کام کرتے رہے۔ سن 2021 میں وہ 8 ماہ کے لیے کور کمانڈر پشاور کے طور پر کام کرتے رہے اور بعد ازاں چند ہفتے کے لیے کور کمانڈر بہاولپور بھی تعینات ہوئے۔ 27 نومبر 2017 کو حکومت پاکستان اور تحریک لبیک کے درمیان ہونے والے معاہدے کے آخر میں بواسطت میجر جنرل فیض حمید لکھا ہوا تھا۔ بطور DG ISI جنرل فیض حمید نے افغانستان سے امریکی فوجوں کے انخلاء اور افغان طالبان سے مذاکرات میں اہم کردار ادا کیا۔ جنرل فیض حمید نے نومبر 2022 میں موجودہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے عہدہ سنبھالنے کے اگلے ہی روز فوج سے استعفیٰ دے دیا تھا۔